دعا کے آداب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر ہم اپنی دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کر دیں، اور خاص طور پر کچھ حدیثیں میں بھی آپ کو سناتا ہوں کہ دعا کا اکثر حصہ اگر وہ درود پر مشتمل ہو تو ہماری تمام خواہشات اور تمام چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس بندے کو کیا چاہیے، بس مین طریقہ کار وہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کو ٹائم کتنا دیتا ہے، کتنی دیر دعا کرتا ہے، کس طریقے سے دعا کرتا ہے۔ تو کچھ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کے آداب میں سکھائی ہیں، اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق بھی ہے جو ہم پر فرض ہے، ہم نے ادا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے دعا کے اندر یہ بہت ضروری چیز بھی ہے۔ سنن ابو داؤد میں 1481 نمبر روایت ہے، اور جامع ترمذی میں بھی یہ موجود ہے۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی نہیں بھیجا اس نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس بندے نے جلدی کر دی، اگر یہ اس طرح دعا کرتا، اس کو پھر بلایا اور سمجھایا کہ بھئی اذا صلی احدکم فلیبدأ بتمجید ربہ جل وعز، اگر کوئی تم میں سے جب نماز پڑھے دعا کرے تو وہ اس طریقے سے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ تو درود بھیجنا دعا کے آداب میں سے ہے۔ ثم یدعو بعد بما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کر لے۔ اور اسی طریقے سے کچھ حدیثوں میں تو اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے اور بڑی تاکیدی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو ذکر کیا اور فرماتے ہیں کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا روک لی جاتی ہے، دعا آگے نہیں پہنچتی، دعا کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، اور جب درود بھیجا جائے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء، کہ دعا جب ہم کرتے ہیں نا تو آسمان و زمین کے درمیان کہیں موقوف ہو جاتی ہے، وہ رک جاتی ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ لا يصعد منه شيء، اس سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی، حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں۔ تو بہت زیادہ تاکیدی حکم ہے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھتے ہیں کہ تمام علماء کا یہ اجماع ہے دعا کے آداب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا شامل ہے۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود بھیجتے ہیں اپنی دعا میں، اس کے 3 مراتب لکھے ہیں، یعنی 3 طریقے لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اپنی دعا سے پہلے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں، جیسا کہ ابھی پیچھے حدیث گزری ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعا کا پہلا حصہ بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی بہت زیادہ درود بھیجیں۔ اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی دعا میں بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور دعا ہماری ہو ہی نہ، یا بالکل کم کوئی دعا کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا انسان کو کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار کیسے رہا ہے، میرا بندہ مجھے ٹائم دے رہا ہے، میرا بندہ میرا نام لے رہا ہے، میرا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، اس طریقے پر جو میں نے طریقہ سکھایا اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو بس یہی چیزیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جامع ترمذی میں اور دوسری دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر نا بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، تو اپنا درود میں کتنا آپ پر بھیجا کروں، اپنی دعا میں، اپنی نماز میں کتنا میں آپ پر درود بھیجوں؟ تو فقال ما شئت، کہنے لگے کہ جتنا تم چاہو۔ قال قلت الربع، یعنی پھر وضاحت طلب کرنے لگے، کیا میں اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کر لوں اور 1/4 حصہ، 3 حصے میں اپنی چیزیں جو بھی میں نے مانگنی ہے مانگوں اور 1/4 حصہ آپ پر درود بھیجوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ما شئت، جتنا آپ چاہے بھیج سکتے ہیں، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، فإن زدت فهو خير لك، اگر آپ اس سے بھی زیادہ کریں گے نا، زیادہ درود بھیجیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا النصف
کیا میں درود جو ہے وہ آپ پر آدھا بھیجنا شروع کر دوں، آدھی میری دعا ہو آدھا درود ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، ٹھیک ہے اتنا بھی بھیج سکتے ہو جتنا آپ چاہو بھیج سکتے ہو. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر آپ اس سے بھی زیادہ کر لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ دعا کے 2 حصے کر لوں تو ایک حصہ دعا کے 3 حصے کر لوں، ایک حصہ اپنی دعا کا رکھ لوں اور 2 حصے درود بھیج دیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ماشاء جتنا آپ چاہیں بھیج سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر آپ اس سے بھی زیادہ درود بھیجیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ پھر اب ایک ہی حصہ بچتا ہے تو اس میں اجعل لک صلاتی کلیہا، کیا میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ اپنی ساری دعا درود کے لیے ہی رکھ لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس طرح کرتے ہو، بہت زیادہ درود بھیجتے ہو، تو کیا ہوگا؟ اذن تکفی ہمک، تو آپ کی جو ضرورتیں ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، وہ سب پوری کر دی جائیں گی. وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنبُكَ، اور آپ کا گناہ معاف کر دیا جائے گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت ہے. ظاہر سی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح شام چلتے بیٹھتے اٹھتے ہر جگہ پہ درود بھیج رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس محبت کو پھر دیکھتے ہیں کہ بندہ اتنی محبت کر رہا ہے تو اس کی ضروریات پوری کر دیں، اس کے مسائل جو ہے نا وہ ختم کر دیں. اور عرب میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے نا تو وہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں چیز وہ عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آ گیا نا اذن تکفی ہمک، آپ کی خواہشات پوری کر دی جائیں گی، آپ کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر دی جائیں گی. تو ہمیں بھی اگر ہمارے رزق میں کمی ہے، کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے، کوئی ٹینشن پریشانی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ محبت اس سے ظاہر ہوتی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اور تیسرا آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں، اور بہت سارے اجر ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.